اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرامز میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج لاہور کے زیر اہتمام 26 فروری 1919 کو اسلام میں اختلافات کا آغاز کے عنوان پر ایک تقریر فرمائی۔ اس جلسہ کے صدر مورخ اسلام جناب سید عبدالقادر صاحب ایم اے تھے۔ سید عبدالقادر صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر اور اختتامی تقریر میں آپ کو گراں قدر اور انمول الفاظ میں خراج عقیدت پیش فرمایا۔ مثلاً انہوں نے حاضرین جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ آج کے لیکچرار اس عزت، اس شہرت اور اس پائے انسان ہیں کہ شاید ہی کوئی صاحب ناواقف ہوں۔ آپ اس عظیم شان اور برگزیدہ انسان کے خلف ہیں جنہوں نے تمام مذہبی دنیا اور بالخصوص عیسائی عالم میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے ایک ہی لمبی نشست میں، ایک وقت میں، ایک تقریر میں ہی یہ مضمون مکمل کیا ہے۔ آپ کا یہ مضمون مسلمانوں میں پھیلائی گئی کئی قسم کی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا ازالہ کر رہا ہے۔ کاش مسلمانوں کی اکثریت کو ان حقائق سے آگاہی ہو سکے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کئی قسم کے فرقہ وارانہ اختلافات مٹ جائیں اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی راہ ہموار ہو جائے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کی تقریر کا جتنا حصہ پیش کیا گیا اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہر قسم کے الزامات سے بالکل پاک ہے۔ وہ دونوں نہایت مقدس انسان تھے۔ اس پروگرام میں آپ کی تقریر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی تقریر کو بیان کرنے کے لحاظ سے مضمون کی چوتھی قسط ہے، گزشتہ سے پیوستہ۔ آپ فرماتے ہیں، مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو کچھ ملتا تھا دوسروں کا حق مار کر نہ ملتا تھا، بلکہ ہر ایک شخص جو ذرا بھی حکومت کا کام کرتا تھا اس کو اس کا حق دیا جاتا تھا، اور خلفاء اس بارے میں نہایت محتاط تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صرف ان کا حق دیا جاتا تھا اور وہ ان کے کام اور ان کی سابقہ خدمات کے لحاظ سے بے شک دوسروں سے زیادہ ہوتا تھا، اور پھر ان میں سے ایک حصہ موجودہ جنگوں میں بھی حصہ لیتا تھا، اور اس خدمت کے صلہ میں بھی وہ ویسے ہی بدلہ کا مستحق ہوتا جیسا کہ اور لوگ۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان اموال کو جمع کرنے یا ان کو اپنے نفسوں پر خرچ کرنے کے عادی نہ تھے، بلکہ وہ اپنا حصہ صرف خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سچا کرنے کے لیے لیتے تھے، ورنہ ان میں سے ہر ایک اپنی سخاوت اور اپنی عطا میں اپنی نظیر آپ تھا، اور ان کے اموال صرف غرباء کی کفالت اور ان کی خبرگیری میں صرف ہوتے تھے۔ غیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جو بعض لوگوں کو حسد اور بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، بلا وجہ اور بلا سبب تھی، مگر بلا وجہ ہو یا باوجہ اس کا بیج بویا گیا تھا، اور دین کی حقیقت سے ناواقف لوگوں میں سے ایک طبقہ ان کو غاصب کی حیثیت میں دیکھنے لگا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ کب کوئی موقع ملے اور ان لوگوں کو ایک طرف کر کے ہم حکومت و اموال حکومت پر تصرف کریں۔ دوسری وجہ اس فساد کی یہ تھی کہ اسلام نے حریت فکر اور آزادی عمل اور مساوات افراد کے ایسے سامان پیدا کر دیے تھے جو اس سے پہلے بڑے بڑے فلسفیانہ خیالات کے لوگوں کو بھی میسر نہ تھے۔ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے اندر مخفی طور پر بیماریوں کا مادہ رکھتے ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا سے بھی بجائے فائدہ کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس حریت فکر اور آزادی عمل کے اصول سے کچھ لوگوں نے بجائے فائدہ کے نقصان اٹھایا اور اس کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے۔ اس مرض کی ابتدا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی۔
جبکہ ایک ناپاک روح نام کے مسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ، تقوی اللہ سے کام لیں، کیونکہ آپ نے تقسیم مال میں انصاف سے کام نہیں لیا، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نسل سے قوم نکلے گی جو قرآن کریم بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ دوسری دفعہ ان خیالات کی دبی ہوئی آگ نے ایک شعلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں مارا، جبکہ ایک شخص نے برسر مجلس کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بے نفس انسان اور امت محمدیہ کے اموال کے محافظ خلیفہ پر اعتراض کیا کہ یہ کرتا آپ نے کہاں سے بنوایا ہے، مگر ان دونوں وقتوں میں اس فتنہ نے کوئی خوفناک صورت اختیار نہیں کی، کیونکہ اس وقت تک اس کے نشو و نما پانے کے لیے کوئی تیار شدہ زمین نہ تھی اور نہ موسم ہی موافق تھا۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یہ دونوں باتیں میسر آ گئیں، اور یہ پودا جسے میں اختلال کا پودا کہوں گا ایک نہایت مضبوط تنے پر کھڑا ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تو اس نے ایسی نشو و نما پائی کہ قریب تھا کہ تمام اقطار عالم میں اس کی شاخیں اپنا سایہ ڈالنے لگیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت پر اس کی مضرت کو پہچانا اور ایک کاری ہاتھ کے ساتھ اسے کاٹ کر گرا دیا، اور اگر وہ بالکل اسے مٹا نہ سکے تو کم از کم اس کے دائرہ اثر کو انہوں نے بہت محدود کر دیا۔ تیسرا اسباب میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کی نورانی شعاؤں کے اثر سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک تغیر عظیم پیدا کر دیا تھا، مگر اس اثر سے وہ کمی کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی تھی جو ہمیشہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کسی معلم کا انسان کو محتاج بناتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب فوج در فوج آدمی داخل اسلام ہوئے تب بھی یہی خطرہ دامنگیر تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ کا خاص وعدہ تھا کہ اس ترقی کے زمانہ میں اسلام لانے والے لوگوں کو بد اثر سے بچایا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گو ایک سخت لہر ارتداد کی پیدا ہوئی، مگر فوراً دب گئی اور لوگوں کو حقیقت اسلام معلوم ہو گئی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایران و شام اور مصر کی فتوحات کے بعد اسلام اور دیگر مذاہب کے میل ملاپ سے جو فتوحات روحانی اسلام کو حاصل ہوئیں وہی اس کے انتظام سیاسی کے اختلال کا باعث ہو گئی۔ کروڑوں کروڑ آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اس کی شاندار تعلیم کو دیکھ کر ایسے فدائی ہوئے کہ اس کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس قدر تعداد نو مسلموں کی بڑھ گئی کہ ان کی تعلیم کا کوئی ایسا انتظام نہ ہو سکا جو طمانینت بخش ہوتا، جیسا کہ قاعدہ ہے اور انسانی دماغ کے باریک مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی جوش کے ماتحت ان لوگوں کی تربیت اور تعلیم کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ جو کچھ یہ مسلمانوں کو کرتے دیکھتے تھے اور ہر ایک حکم کو بخوشی بجا لاتے تھے، مگر جوں جوں ابتدائی جوش کم ہوتا گیا، جن لوگوں کو تربیت روحانی حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا ان کو احکام اسلام کی بجاوری بار معلوم ہونے لگی، اور نئے جوش کے ٹھنڈا ہوتے ہی پرانی عادات نے پھر زور کرنا شروع کیا۔ غلطیاں ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہیں اور سیکھتے سیکھتے انسان سیکھتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو کچھ حاصل کرنے کا خیال ہوتا تو کچھ عرصہ تک ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخر سیکھ جاتے، مگر یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ حال تھا کہ ایک شخص سے جب ایک جرم ہو گیا تو باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ فرمانے کے کہ جب خدا تعالیٰ ستاری کرے تو کوئی خود کیوں اپنی فضیحت کرے، اس نے اپنے قصور کا خود اقرار کیا
اور سنسار ہونے سے نہ ڈرا، یا اب حدود شریعت کو قائم رکھنے کے لیے اگر چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی دی جاتی تو ان لوگوں کو ناپسند ہوتی۔ پس باوجود اسلام کے دل میں نہ داخل ہونے کے شریعت کو توڑنے سے کچھ لوگ باز نہ رہتے، اور جب حدود شریعت کو قائم کیا جاتا تو ناراض ہوتے اور خلیفہ اور اس کے عمال پر اعتراض کرتے اور ان کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتے اور اس انتظام کو سرے سے اکھاڑ پھینک دینے کے منصوبے کرتے۔ چوتھا سبب میرے نزدیک اس فتنہ کا یہ تھا کہ اسلام کی ترقی ایسے غیر معمولی طور پر ہوئی ہے کہ ان کے دشمن اس کا اندازہ شروع میں کر ہی نہ سکے۔ مکہ والے بھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کے خیال میں ہی بیٹھے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا اور اسلام جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ اسلام کی اس بڑھنے والی طاقت کو کیسر روم اور کسریٰ ایران ایسی حقارت امیز اور تماشا بین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے ایک جاور پہلوان ایک گھٹنوں کے بل رینگنے والے بچہ کی کھڑے ہونے کے لیے پہلی کوشش کو دیکھتا ہے۔ سلطنت ایران اور دولت یونان ضربت محمدی کے ایک صدمہ سے پاش پاش ہو گئیں۔ جب تک مسلمان ان جابر حکومتوں کا مقابلہ کر رہے تھے جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں سال سے بنی نوع انسان کو غلام بنا رکھا تھا، اس کی قلیل و تعداد بے سامان فوج دشمن کی کثیر و تعداد باسامان فوج کے ساتھ برسر پیکار تھی۔ اس وقت تک تو دشمنان اسلام یہ خیال کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کامیابیاں عارضی ہیں اور ان قریب یہ لہر نیا رخ پھیرے گی اور یہ آندھی کی طرح اٹھنے والی قوم بگولے کی طرح اڑ جائے گی، مگر ان کی حیرت کی کچھ حد نہ رہی جب چند سال کے عرصہ میں مطلع صاف ہو گیا اور دنیا کے چاروں کونوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یہ ایسی کامیابی تھی جس نے دشمن کی عقل مار دی اور وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے صحبت یافتہ لوگ دشمنوں کی نظر میں انسانوں سے بالا ہستی نظر آنے لگے اور وہ تمام امیدیں اپنے دل سے نکال بیٹھے۔ مگر جب کچھ عرصہ فتوحات پر گزر گیا اور وہ حیرت و استعجاب جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا کم ہوا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ میل جول سے وہ پہلا خوف و خطر جاتا رہا، تو پھر اسلام کا مقابلہ کرنے اور مذاہب باطلہ کو قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اسلام کی پاک تعلیم کا مقابلہ دلائل سے تو وہ نہ کر سکتے تھے، حکومتیں مٹ چکی تھیں اور وہ ایک ہی حربہ جو حق کے مقابلہ میں چلایا جاتا تھا یعنی جبر اور تعدی ٹوٹ چکا تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی، یعنی دوست بن کر دشمن کا کام کیا جائے اور اتفاق پیدا کر کے اختلاف کی صورت کی جائے۔ پس بعض شقی القلب لوگوں نے جو اسلام کے نور کو دیکھ کر اندھے ہو رہے تھے اور اسلام کو ظاہر میں قبول کیا اور مسلمان ہو کر اسلام کو تباہ کرنے کی نیت کی، چونکہ اسلام کی ترقی خلافت سے وابستہ تھی اور گلہ بان کی موجودگی میں بھیڑیا حملہ نہ کر سکا، اس لیے تجویز کی گئی کہ خلافت کو مٹایا جاوے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔